عورت طالب حق کا مرشد اس کا شوہر ہے، اگرچہ اس کا شوہر خود طالب نہ ہو۔ عورت اگر محافظ عصمت ہے تو اس کی معمولی کوتاہیوں کو درگزر کرتے رہو۔ پہلی عبادت خلوت ہے اور طلب علم، بعد اس پر عمل اور آخر اس کی اشاعت۔ علم ساحل وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ اگر دنیا کی تمام سلطنتوں کے تاج میری کتابوں اور میرے شوق مطالعہ کے عوض میرے پاؤں پر رکھ دیے جائیں تو میں ان سب کو ٹھکرا دوں گا۔ دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی کی اصلاح و ترقی شروع کرو۔ اس طرح تم زندگی کے ایسے مدارج و منازل بآسانی طے کر سکتے ہو۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو اور نہ تم سے ایک کو ایک پیٹھ پیچھے برا کہے۔ بھلا تم میں کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتابیں ہمیں نہ صرف زندگی کی سیر کرا سکتی ہیں بلکہ گزری ہوئی باتیں بھی بتاتی ہیں۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشور ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ دشمن سے چھپانے والی باتیں دوست پر ظاہر کرنا بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو تو وقت کو فضول کاموں سے ضائع نہ کرو۔ جب بھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ کیا میں خوش ہوں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی خوشیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو خوش تصور نہیں کرتا وہ کبھی خوش رہ نہیں سکتا۔ ہر ذی سے محبت اور پیار سے پیش آنا انسانیت ہے۔ حقیقی محبت کا اظہار تعریف سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدمت سے کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ دانت ٹوٹ جائے تو ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگاؤ، نیا دانت نکل آئے گا۔ جب دوست آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم تو نوجوان دکھائی دیتے ہو، تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اب تم بوڑھے ہونے والے ہو۔ محبت ایک ستم ہے، آگ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جہاں خوشی، درد، اداسی اور پچھتاوا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پتھر کے ایک ٹکڑے کے لیے خوبصورت مجسمے کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت انسانی روح کے لیے علم ہے۔ جو بندہ علم نہیں لیتا اس کے دل میں غلیظ خیالات جنم لیتے رہتے ہیں۔